السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور طلبہ عزیز، یہ اس سفر کی ایک بہت ہی سعادت مند ساعت ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان ہوں اور اس علاقے میں ہوں، اس خطے میں ہوں، جہاں گزشتہ 400 سال سے اولیاء اللہ اور صالحین کا آنا جانا لگا رہا ہے، اس لیے کہ یہ خود خطہ صالحین ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر کوئی اجتماع ہو اور اس کی آخری کسی لائن میں صف میں جگہ مل جائے تو خود یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے، اور آپ نے یہ ذرہ نوازی کی کہ مجھے یہاں بٹھا دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ یہاں پر ملاقات کر کے آگے کا سفر کیا جائے گا۔ میں اس وقت دیوبند کے راستے میں ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سردی کے ایام میں سفر کا وقت بڑا مختصر ہو جاتا ہے، تو ارادہ یہ تھا کہ 10-12 منٹ آپ سے گفتگو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت دیں گے۔ ویسے ارادہ ابھی بھی یہی ہے، تو تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ارادہ بدل گیا، ارادہ ابھی بھی یہی ہے۔ تو کچھ باتیں آپ حضرات کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرا کے انشاءاللہ اجازت دیں گے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ غالب تہذیب مغلوب تہذیب کے معیارات کو بدل دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، کوئی بہت قدیم دور کی بات نہیں ہے، آج سے 30-40 سال پہلے، نہ صرف یہ کہ گاؤں میں بلکہ قصبات میں اور شہروں میں برقعوں میں گھونگھٹ نکالی خواتین، مسلمانوں میں برقع اور غیر مسلموں میں گھونگھٹ، یہ بہت عام بات تھی اور اس کا رواج تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک تہذیب غالب آئی جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، اور اس نے مشرقی ممالک کے ان معیارات کو بدل دیا۔ مسلمانوں میں خواتین میں برقعے میں کا چلن کم ہو گیا، شہروں کے اندر تقریباً ناپید ہو گیا، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے یہاں بھی جو گھونگھٹ نکالنے کا رواج تھا اس کو مایوب سمجھا جانے لگا، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جانے لگا، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو ہم خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تہذیب جب غالب آتی ہے تو مغلوب تہذیب کے جو رواج ہیں، کلچر ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کی روایتیں ہیں، وہ سب کی سب بدل جاتی ہیں اور معیوب مانی جاتی ہیں۔ مغربی تہذیب کا اس وقت دور دورہ ہے، پوری دنیا مغربی تہذیب کے شکنجے میں ہے، اور مغربی تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اسلامی ملک میں ہیں، مثلا آپ مکہ میں رہتے ہیں، آپ مدینہ میں رہتے ہیں، تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کعبۃ اللہ میں بھی رہیں اور مغربی تہذیب کے اثرات آپ کے اوپر حاوی ہوں، آپ کی زندگی میں پائے جائیں، تو آپ مغربی تہذیب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ حرم مکی میں ہیں کہ حرم مدنی میں ہیں۔ تو مغربی تہذیب کا شکنجہ اس وقت پوری دنیا کو لیے ہوئے ہے اور پوری دنیا اس کے شکنجے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مغربی تہذیب ہے کیا؟ اس کی چند خصوصیات ہیں۔ پہلی اس کی خصوصیت ہے یونانی تہذیب سے اس کا اثر، اس کی اثر انگیزی، یعنی مغربی تہذیب یونانی تہذیب سے متاثر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر مثلا ترکی جائیں یا یورپ میں کہیں چلے جائیں تو ایک خاص قسم کا کلچر ہے، آرکیٹیکچر ہے، خاص قسم کی عمارتیں بنتی ہیں، یہ تو خود اس علاقے کے اندر ہوا، لیکن اسکولوں کے ذریعے، کالجوں کے ذریعے جو نظام تعلیم پوری دنیا میں رائج ہوا ہے، یہ دراصل اس فکر کا امتداد ہے کہ جو یونانی زمانے سے، یونانی دور سے چلی ہے۔ مثلا یونانی تہذیب میں یہ مسئلہ اٹھا کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ آیا صرف حواس کے ذریعے جانتے ہیں یا عقل کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں؟ اور اس زمانے میں دو مکتب فکر ہوئے۔ ایک مکتب فکر کو لیڈ کر رہا تھا ایک مشہور فلاسفر جس کا نام ہے افلاطون۔ اس نے یہ کہا کہ ہم حواس کے ذریعے چیزوں کو نہیں جانتے ہیں بلکہ عقل کے ذریعے جانتے ہیں، حواس عقل کے خادم ہیں۔ دوسری طرف دیگر فلاسفرز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم عقل کے ذریعے نہیں، صرف حواس کے ذریعے چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لرن کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس کو سونگھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں۔ تو یہ جو حواس سے خمسہ ہیں، یہی اسباب علم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز سبب علم نہیں ہے۔ یہ جو بحث ہوئی ہے یہ آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے ہوئی ہے، لیکن یہ بحث رکی نہیں، چلتی رہی یہاں تک کہ اسلامی دور آیا، وہاں پر یہ بحث چلی یہاں تک کہ جدید دور آیا، اور جدید دور میں جدید نظام تعلیم پوری دنیا میں رائج ہوا 1835 کے بعد۔ خصوصاً اس ملک میں لارڈ میکالے نے نیا جو تعلیمی نظام پیش کیا،
اور قدیم نظام کو فرسودہ قرار دیا گیا، تو اس نظام کی بنیاد اسی چیز کے اوپر تھی کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، جو کچھ بھی علم ہمیں حاصل ہے، وہ صرف اور صرف حواس کے ذریعے ہے، عقل کے ذریعے ہم کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دین سے دور ہونے لگے۔ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، بلکہ جو دیگر مذاہب ہیں ان سے دور ہونے لگے۔ ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے مذاہب کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہر مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو اوپر والا ہے، ایشور ہے، خدا ہے، جس کو گاڈ کہا جاتا ہے، جو سپریم بینگ ہے، جو اعلیٰ ترین ہستی ہے، اعلیٰ ترین ذات ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ نظر نہیں آئے گی اس دنیاوی زندگی میں۔ ہر مذہب کی یہ مشترکہ بنیاد ہے۔ اور جب ایک طالب علم کو اسکول کے نظام میں ابتدا سے لے کر اس وقت تک، جب تک وہ کالج سے فارغ نہیں ہوتا، یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ صرف عقل نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا اصل ذریعہ حواس ہے، کہ تم اس وقت تک کسی چیز پر یقین نہ کرو جب تک تم کسی چیز کو دیکھ نہ لو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ خدا کے منکر ہوں گے، لوگ روح کا انکار کریں گے، لوگ مادے کے اوپر ایمان لائیں گے، لوگ جنت اور جہنم کے منکر بن جائیں گے، لوگ فرشتوں کا اور جنوں کا انکار کریں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جو مشہور ڈیبیٹ ہوئی ہے اور جس کا پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے، اس میں آپ نے اگر، اور یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی، مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے ڈیبیٹ نہیں دیکھی ماشاءاللہ، تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ فریق مخالف نے ایک دلیل دی۔ دلیل کیا؟ ایک ویسے ہی بات کہی، اس نے کہا کہ بلیف اور فیتھ کے درمیان فرق ہے۔ یہ بلیف اور فیتھ کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فیتھ آپ بس آنکھ بند کر کے کسی چیز کو مان لیتے ہیں، لیکن بلیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو، آپ نے اس چیز کو دیکھا ہو، اور اس دیکھنے کی بنیاد پر، جس کو امپیریکل ایویڈنس کہتے ہیں، یعنی مشاہداتی دلیل، مشاہداتی حجت، تو امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر آپ یہ طے کریں گے کہ اس چیز کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ ماننا ہے تو اس کو بلیف کہا جاتا ہے۔ مذاہب فیتھ کی دعوت دیتے ہیں، بلیف کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات فریق مخالف نے کہی۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہی تعلیمی نظام ہے، کیونکہ تعلیمی نظام نے فریق مخالف کو یہ بتا دیا، اور ان جیسے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آپ آنکھ بند کر کے اگر کسی چیز پر یقین کریں گے تو اس کو فیتھ کہا جاتا ہے۔ مذاہب اسی کی طرف بلاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنی دل کی تسلی اور اطمینان قلب کے لیے، اگر آپ کو خدا پر ایمان لانا ہے تو لے آئے، رسول پر ایمان لانا ہے تو لے آئے، لیکن نہ خدا کو کسی نے دیکھا، نہ کوئی دیکھ پائے گا، لہٰذا بلیف اہم ہے، فیتھ اہم نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسکول کے نظام میں، تعلیمی نظام کے اندر بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ مغربی تہذیب کا یہ اثر تقریباً دنیا کی ہر جگہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی خاص جگہ پر ہیں تو محفوظ ہیں۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ حملہ کرے، چاہتی ہے کہ پہنچے، لیکن پہنچ نہیں پاتی، اور وہ جگہ ہے مدرسہ۔ وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہ مدرسہ روایت کے اوپر ہے، یعنی اکابر نے جو طرز اختیار کیا تھا، جو روایت کا تسلسل ہمارے یہاں رہا ہے، اگر مدرسہ ان روایات کے اوپر قائم ہے تو مغربی تہذیب ان مدارس کی چار دیواری تک پہنچ نہیں پائی ہے۔ آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور فقہ پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں، ہم جب تک خدا کو نہ دیکھیں اس وقت تک خدا پر یقین نہیں لائیں گے، العیاذ باللہ۔ خدا پر ہم یقین لاتے ہیں، اور خدا پر یقین لانے کے لیے دلائل اور حجج ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بے دلیل خدا کو ماننا یہ بہت اہم کام ہے، لیکن اگر ہمیں دلیل مل جائے اور حجت ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دلائل ہیں، یہ کون سے دلائل ہیں؟ یہ حسی دلائل نہیں ہیں، یہ عقلی دلائل ہیں۔ اس ڈیبیٹ کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ خدا کی موضوع کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوگی تو اس میں سائنسی دلیل نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کیونکہ سائنس کی بنیاد ہے مشاہدے کے اوپر، اور خدا کو دیکھا نہیں جاتا۔ اس میں وحی کے اوپر مبنی دلیل نہیں چلے گی، کیونکہ وحی کو ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے، تو لے دے کر ایک ہی سرکل رہ گیا، اور وہ ہے عقل، کہ عقل کی بنیاد پر جو دلائل ہوں گے انہی دلائل کو قبول کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہوگی۔ پھر عقلی دلائل میں بھی بہت سے دلائل ہیں، بس ایک ہی دلیل تھی جس کو ساری دنیا نے رٹ لیا، اور وہ ہے آرگومنٹ آف کنٹینجنسی۔ تو جس کو سامنے والا سمجھ نہیں پایا کہ بھائی یہ کنٹینجنسی کیا ہے، لیکن آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کے علاوہ مفتی صاحب کے پاس کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ تھا، اس کے بعد آنٹولوجیکل آرگومنٹ تھا۔ یہ تین دلائل ان کے پاس موجود تھے، لکھے ہوئے تھے کہ بھائی ڈیبیٹ آگے بڑھے گی تو ان کو پیش کیا جائے گا۔ وہ پہلی دلیل نہیں سمجھا تو ڈیبیٹ آگے کہاں سے بڑھتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مغربی تہذیب سے اس وقت پوری دنیا جوجھ رہی ہے، اور اگر کوئی ادارہ یا سمجھ لیں کہ کوئی طبقہ محفوظ ہے تو وہ مدارس کا طبقہ ہے۔ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، لیکن جب یہی طلبہ ان مدارس سے نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور خصوصاً یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں، تو یہاں پر بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سوچنے کا رخ بدل جاتا ہے اور ان کی فکر بدل جاتی ہے، اور وہ وہاں کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہاں جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو حقیقی فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں، اور یوں آہستہ آہستہ ان کی طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور پھر آخر کار ان کی فکر بدل جاتی ہے۔ وہ بعض مرتبہ لبرل بن جاتے ہیں، فیمنسٹ بن جاتے ہیں، پروگریسو بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ مدرسے میں ہیں تب تک تو محفوظ ہیں ہی، لیکن اس کی حفاظت اس وقت بھی کرنی ہے جب آپ ایک مخالف ماحول میں جائیں۔ اگر آپ کو یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہاں جا کر بھی آپ اسی فکر کی آبیاری کریں کہ جس فکر کو آپ نے اپنے اساتذہ سے یہاں سیکھا ہے، اور یہاں اس فکر کو آپ لے رہے ہیں۔ ایک روایت، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور یہ بھی ہمارے
دور سے متعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. سنوات الخداعات، ہر طرف دھوکہ، یہ نہیں پتا چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں. یہ فیک نیوز کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ آپ ایک چیز چلا دیں اور وہ اتنی دور تک جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور اس چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے.